السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اسلامک اسکالرز اینڈ لیڈرز پر۔ جگہ ناظرین، میں وہ آپ کا میزبان محمد ثانی اور آپ دیکھ رہے گے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک اسکالرز اینڈ لیڈرز کو۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی مدنی زندگی کی ابتدائی زندگی کو سنا، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غزوہ بدر و احد کی شجاعت و بہادری کے واقعات پیش کیے گئے، تو آج میں ان کی آگے کی زندگی پر روشنی ڈالوں گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن پر بھی ضرور کلک کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی دلچسپ اسلامی معلومات آپ کو ملتی رہے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے۔ اگر آپ ہمیں فیس بک یا انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ضرور فالو کر لیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شوال سن 5 ہجری میں غزوہ خندق، جسے غزوۃ الاحزاب بھی کہتے ہیں، پیش آیا۔ یہ معرکہ ان واقعات میں سے ہیں جن کے اثرات بہت دور رس اور اسلام کے پھیلنے میں معاون ثابت ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جنگ کے امور میں خداداد، امتیازی کمال، عبقریت حربیہ کا پہلی بار اور شاندار مکمل اظہار اس جنگ کے موقع پر ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے کھودی گئی خندق مدینہ کے شمال و مغرب کے راستے پر واقع تھی۔ یہی دشمنوں کے آنے کا کھلا راستہ تھا۔ یہ خندق مسلمانوں اور قریش کے درمیان حائل تھی۔ قریش جب خندق کے پاس پہنچے تو کہنے لگے یہ جنگ کی تدبیر تو ایک نئی چیز ہے۔ دراصل اہل عرب اس تدبیر سے ناواقف تھے۔ دشمن کی کل تعداد 10,000 پر مشتمل تھی۔ جب خندق کے ایک تنگ کنارے پر پہنچے تو اپنے گھوڑوں کو کدا کر مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے۔ انہی فوجیوں میں عمرو بن عبد ود بھی تھا، جو تنہا 1000 شہسواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ وہ سامنے آ کر کھڑا ہوا اور پکار کر کہنے لگا، کون مقابلہ پر آتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے پر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، اے عمرو، تو نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر کوئی قریشی تم کو 2 چیزوں کی دعوت دے تو تم اس میں سے ایک کو ضرور قبول کرو گے۔ عمرو بولا، بے شک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تجھ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تجھ کو مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ عمرو بولا، کیوں میرے بھتیجے؟ میں تجھ کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واللہ میں تجھ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ناظرین عمرو کو جوش آ گیا، اپنے گھوڑے سے کودا اور اس کی کونچیں کاٹ دی اور اس کے چہرے پر ایک ضرب لگائی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے تلوار سوت کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کی تلواریں چلنے لگی، بڑا مڑا پھر وار کیا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار نے اسے جہنم رسید کر دیا۔ باقی شہسوار شکست کھا کر خندق سے کود کر باہر بھاگ گئے۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی، اس لیے کہ قریش میں اختلاف ہو گیا تھا۔ نیز تیز آندھی نے ان کی پتیلیاں اور خیمے تک گرا دیے تھے۔ اس کے بعد قریش نے کبھی مسلمانوں سے جنگ کی ہمت نہ کی۔ ناظرین، ذی قعدہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ بڑے چوچڑا کے بعد مسلمانوں کو حدود حرم میں داخلہ نامنظور کرنے کے بعد قریش نے سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا ارادہ صلح کا ہے، اس لیے اس شخص کو بھیجا ہے۔ چنانچہ سہیل بن عمرو آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک صلح نامہ تحریری شکل میں آ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح تحریر کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ تو سہیل نے کہا،
یہ نیا کلمہ کیا ہے؟ میں اس کو نہیں جانتا۔ عرب کے رواج کے مطابق بسمک اللہم لکھا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہی لکھ دو۔ پھر آپ نے فرمایا یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے۔ سہیل نے کہا اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو آپ کو کعبۃ اللہ آنے سے نہیں روکتے اور نہ ہی آپ سے جنگ کرتے، اس لیے آپ رسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھیے، یعنی آپ اپنا اور اپنے والد کا نام لکھیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کا لفظ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھنے کا حکم دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے محبت نے گوارا نہیں کیا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نافرمانی نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے محبت و عقیدت کا ایک نمونہ تھا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹانا پسند نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برا نہیں مانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رسول اللہ کا لفظ کہاں لکھا ہے؟ خود اپنے ہاتھوں سے اس لفظ کو مٹایا اور محمد بن عبداللہ لکھنے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، ہجرت کے 7ویں سال محرم کے آخر میں خیبر کی جنگ ہوئی۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نادرہ روزگار شجاعت، یعنی ایسی شجاعت و بہادری جو لوگوں میں بہت کم پائی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو ان کا مقام و مرتبہ تھا وہ دنیا کے سامنے کھل کر آ گیا۔ تقدیر الہی کا یہ فیصلہ کہ یہودی کالونی جو جنگی، فوجی، نیز جغرافی اعتبار سے بڑی اہمیت تھی، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر فتح ہوا۔ دراصل خیبر ایک یہودی کالونی تھی جس کے متعدد مضبوط قلعے تھے، اور یہ یہودیوں کا جنگی مورچہ تھا۔ یہی نہیں بلکہ جزیرت العرب میں موجود چھاونیوں میں سے ان کی آخری چھاونی یہی تھی۔ خیبر کے یہودی مدینہ کے یہودیوں سے مل کر اور دوسرے علاقوں کے دشمنوں سے مل کر سازش کر رہے تھے کہ مدینہ پر حملہ کرے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ان یہودیوں کی آئے دن سازشوں اور حملے کے خطرات سے ہمیشہ کے لیے مطمئن ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اپنی فوج لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ مجاہدین کی کل تعداد 1400 تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قلعوں پر حملے کی ٹھان لی تھی۔ ایک ایک قلعہ فتح ہوتا رہا، لیکن القموس کا قلعہ مسلمانوں کے لیے ناقابل تسخیر معلوم ہو رہا تھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کے آنکھوں میں تکلیف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے گے، اسی کے ہاتھ پر یہ قلعہ فتح ہوگا۔ ناظرین، جب اگلا دن آیا تو ہر ایک صحابی یہ خواہش کر رہا تھا کہ علم ہمارے ہاتھوں میں آئے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے۔ جیسا کہ بتایا گیا ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا کی۔ اسی لمحے ان کی آنکھوں کی تکلیف دور ہو گئی، ایسی دور ہوئی کہ موت تک ان کی آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں علم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس علم کو لے کر القموس قلعے میں داخل ہوئے۔ ادھر سے مشہور شہ سوار مرحب رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے سامنے آیا۔ دونوں نے 2 وار کیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا وار کیا کہ اس کے سر کا آہنی خود یعنی لوہے کی ٹوپی اور سر دونوں ایک ساتھ جدا ہو گئے، اس کے جبڑے تک ٹوٹ گئے۔ اسی پر جنگ کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ناظرین،
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا دروازہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا تھا، جس کی بنا پر مسلمان خیبر کے قلعے پر چڑھ گئے اور اس کو فتح کر لیا۔ ابو رافع سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی نے ایک ضرب لگائی، جس کی بنا پر ان کی ڈھال گر گئی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کے ایک دروازے کو پکڑ لیا اور اس کو اپنی ڈھال بنا کے رکھا۔ اس وقت تک وہ آپ کے ہاتھوں میں رہا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب نہیں کر دیا۔ بہت سی روایتوں میں ہے کہ یہ خیبر کا دروازہ جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھایا تھا، کوشش کر کے دیکھا گیا کہ اس دروازے کو 40 آدمیوں سے کم اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ ناظرین، یہ تھی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی غزوہ خندق سے لے کر غزوہ خیبر تک کی زندگی، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نادرہ شجاعت، یعنی ایسی شجاعت و بہادری جو لوگوں میں کم تھی، وہ اس موقع پر اس کا مکمل اظہار ہوا۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ صلح حدیبیہ کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا محبت و عقیدت تھی کہ رسول اللہ کا لفظ بھی مٹانا پسند نہیں کیا۔ اس لیے آج مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ اپنے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت کو بٹھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنی زندگی میں لائے۔ اس سے ہماری زندگی میں ایک بہترین انقلاب آئے گا، جس کی آج سخت ضرورت ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ثانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔